لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں، جادو کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ کیا جادو سے انسان کی جان جا سکتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ کوئی کسی پر جادو کر دے اور اس جادو کے اثر سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، جادو کر کے جان جانے کا سبب بھی جادو بن سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کا جواب سنیے کہ کیا جادو سے جان جا سکتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جادو جو ہے یہ حقیقت ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جادو سے انسان کی عقل، صحت، جسم و جان، ازدواجی مسائل، اولاد، رشتہ داری، ایمان و دین سمیت بہت سارے معاملات بگاڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے معاملات میں جادو کے ذریعے سے بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی بگاڑ میں جو ایک جان کا معاملہ ہے، جان بھی جادو کے اثر سے جا سکتی ہے۔ جادو کے اثر سے جان بھی جا سکتی ہے، اس طرح کے روایات اور اس طرح کے معاملات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سنے ہوں گے کہ آقا کریم علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا اور حضور علیہ السلام کی جان لینے کے لیے ہی جادو کی گئی تھی۔ جی ہاں، ایسے ہی یہ سلسلہ پہلی امتوں سے لے کر آج تک جاری ہے۔ نبی، صحابی، ولی اور علماء بھی اس نشانے پر ہے۔ جب کسی انسان کو نعمت سے نوازا جاتا ہے تو بعض لوگ اس میں حسد میں مبتلا ہو کر نعمت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی زمانہ خاندانی جھگڑے، ساس بہو کے معاملات، پسند کی شادی، کاروبار وغیرہ کے معاملات کی آڑ میں دوسروں کی جان پر جادو کے وار کرنا یہ ہو رہا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ اس میں عین ممکن ہے کہ جادوگر ایسا حملہ کرے جس سے جسم کا کوئی حصہ، کوئی ایک حصہ مفلوج ہو جائے، یعنی ایسی جادو کر دے کہ جسم کا کوئی ایک پارٹ، ہاتھ یا پیر یا آنکھ یا کان یا آنکھ، جسم کا کوئی حصہ ایک مفلوج ہو جائے۔ مفلوج مطلب فالج کا اٹیک ہو جائے اور وہ حصہ کام کرنا بند کر دے، یا ایسی بیماری لگ جائے جس کی ڈاکٹر صاحبان کو بھی سمجھ نہ آئے۔ ایسی بیماری لگ جائے کہ اس بیماری کو سمجھنا ڈاکٹروں کے لیے بھی مشکل ہو جائے، یا بیماری کی تشخیص ہو جائے، بیماری پکڑ لے ڈاکٹر لیکن دوائیاں اثر نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً بندہ مختصر یا طویل مدت تک بیمار رہ کر موت کا شکار ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ ایسی بیماری لگ گئی جادو کے اثر سے کہ ڈاکٹر کی رپورٹس میں نہ آئے وہ، یا ڈاکٹر نے اس کو پکڑ تو لیا بیماری کو لیکن اس کے علاج میں جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ کہ جادو کے ذریعے سے جو بیماری ہوئی، اس بیماری کا وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے علاج میں دوائیاں نہیں لگ جانے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے اس بیماری کے سبب سے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جادو کے حملے کی وجہ سے بندہ حادثاتی موت کا شکار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حادثہ ہو جائے، کوئی جادو کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کا انحصار جادو کی شدت اور قسم پر ہے کہ کس طرح کی جادو کیے ہیں یا کس شدت کی جادو کیے ہیں۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہوں تو ان کے حاسد لوگ جادو کے ذریعے ان کی آواز ہی بند کر دیں۔ جی ہاں، ہند و پاک میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، علماء کرام کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے ان کی آواز کا معاملہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ایسے علماء کو براہ راست میں بھی جانتا ہوں کہ جن پر جادو کے اثر سے ان کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو جب یہ ممکن ہے تو اس کے اثرات سے اللہ کریم ہم سب کو بچائے۔ جادو کے اثر سے انسان کی صحت بہت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ جمہور علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سحر کی تاثیر سے، جادو کی تاثیر سے شے کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ شے یعنی چیز اپنی حقیقت بدل دے۔ موطا امام مالک میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے کہ جو جمہور کی دلیل ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات ہیں جن کو اگر میں نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے۔ جی ہاں، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں
کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے میں بچ گیا، اگر میں اس کو نہیں پڑھتا نا تو یہودی لوگ مجھے گدھا بنا دیتے، صحابی کہہ رہے ہیں، یعنی انسان سے گدھا بنا دیتے۔ جادو وہ چیز ہے کہ انسان کی حقیقت بدل دے، شے کی حقیقت بدل دے، شے کی اپنا وجود بدل دے، یہ بھی جادو سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جادو سے جان جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جادو کے اثرات، سحر کے اثرات سے محفوظ فرمائے، تمام جادوگروں کو جادو سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔